بتائیں آپ کا مجھے کامنٹ چاہیے فرمان اللہ، یہ بتائیے کہ انہوں نے آپ کہا ہے کہ جو یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے سزاؤں کے بعد ہم ان کی سیٹس پہ کھڑے نہیں کریں گے لوگ، بیکاز ہم ان کو لیجٹمائز نہیں کرنا چاہتے کہ ہم پروسیس کو، اگر یہ بائی الیکشن میں نہیں آتے تو کیا پھر یہ اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے آپ کے نزدیک وہ لیجٹمائز آپ کو نہیں کر رہے، پھر وہاں سے بھی چھوڑ دیں؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں لیجٹمائز تو یہ خیر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس ہے، پھر سینٹ میں ان کے پاس سینیٹرز ہیں، نیشنل اسمبلی میں ایم این ایز ہیں، اور جگہوں پہ اسمبلیوں میں ان کے پاس ایم پی ایز ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی آپ ہر جگہ موجود ہیں، اگر آپ کے کچھ لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں وہ بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے جو ہیں آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار نے کھڑے کھڑے 2 سینیٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا تھا ایک دن میں بغیر کسی وجہ کے، اور پھر اس نے ایک دن ٹی وی پہ آ کے یہ اگلی بات کی تھی کہ 4-5 ایم این اے ایم پی ہے تو میں ویسے ہی کبھی بھی کر دیتا ہوں، اور اس کے اوپر یہ ہمیں ویڈیوز بھیج کے خوش ہوتے تھے. آج وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے کہ وہ گھوم گیا ہے معاملہ. تو ہمیں اگر یہ نہیں کھڑے ہوں گے الیکشنوں میں، بائی الیکشنز میں، تو اس کا ہمیں فائدہ ہے، نہ کھڑے ہو ہمیں ہماری جو ہے سیٹیں اور بڑھ جائیں گی. بائی الیکشن لڑنے سے آپ کہتے ہیں نہیں کرنا، یہ لیجٹمائز ہو جائے گا، ان کو ہم ایک کیا کہیں گے اردو میں کہ قانونی ان کی حیثیت بڑھا دیں گے، ہم لیگل ہو جائیں گے. پھر اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ آپ اسمبلی کو تو لیجٹمائز کر رہے ہیں. نہیں، اس میں جو ڈسکوالیفائی بندے ہوئے ہیں اور پارلیمانی پارٹی کی جو ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوئی ہے ان ساروں کا اس بات پہ کنسنسس ہے، مطلب 95% یا 99% کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سیٹوں پہ لڑنا ہے اور ہمیں لڑنا چاہیے، ہم میدان اوپن نہ دیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ فارم 47 پارلیمنٹری پارٹی کی میجورٹی کہتی ہے کہ لڑنا چاہیے، اور یہی بات جب پولیٹیکل سائیڈ لے کے جائے گی تو اس پہ خان صاحب کا کیا اوپینین ہوگا وہ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا. مگر دیکھیں اوور آل سسٹم یہ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے پرسپیکٹو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہو جائیں گے، یہ سیٹیں ہماری طرف چلے جائیں. نہیں ہوگا. دیکھیں ایک چیز یہ ریئلائز نہیں کر رہے، دیکھیں 17 سیٹوں والی پارٹی کو اتنی زیادہ طاقت دی گئی کہ نہ صرف ہماری سیٹیں چھین کے دی گئیں، ہماری ریزرو سیٹیں بھی ان کی جھولی میں ڈال دی گئیں. کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. 1.5 سال ابھی مکمل نہیں ہوا اس اسمبلی کا، ہماری 18 سے زائد سیٹیں چھینی گئی. وہ تو انہوں نے چھین لی، یہ 2 نمبر لوگ ہیں، مان لی آپ کی بات. تو انہی کے ساتھ بیٹھ کے سینٹ کے الیکشن میں کیوں گنڈا پور صاحب نے ساری جوڑ توڑ کی اور پکڑ کے 5 سیٹیں پلیٹ پہ رکھ کے دے دیں، جبکہ آپ کی اپنی 8 بنتی تھی اگر آپ الیکشن لڑتے، 7 تو کہیں بھی نہیں گئی تھی، اور ان کو 2/3 میجورٹی آپ کے گنڈا پور صاحب نے دی ہے پلیٹ میں رکھ کے. اس وقت یہ فارم 47 نہیں تھے. دیکھیں سینٹ کا الیکشن کا ایک پاسٹ ہے. پی ٹی آئی واحد جماعت تھی جس نے اپنے 22 ایم پی ایس نکالے تھے ووٹ بیچنے پہ. پھر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جب پرویز الہی صاحب سی ایم تھے، یہ اپوزیشن میں تھے، تب نہیں ہم نے کنسنسس کیا تھا. میجورٹی سینٹ کی بن رہی تھی اس وقت اور آپ نے پکڑائی ان کے ہاتھ میں. 2/3 تو پہلے بھی تھی. 26ویں آئینی ترمیم کس طرح سے ہو گئی؟ اس وقت بھی تو 2/3 ہی تھی نا، چاہے کان کھینچ کے کرائی. جب دیکھیں وہ والی ترمیم کرانی ہوگی، یہ نہیں چاہیں گے بھی تو وہ ہو جائے گی. اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ علی امین کے اس فارمولا طے کرنے کی وجہ سے انہیں 2/3 مل گئی ہے. 2/3 تو اس نظام نے پہلے ہی منوور کر لی تھی. تو ایک طرف جن کو آپ فارم 47 کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل 17 سیٹوں کی پارٹی ہے، اسی پارٹی کے ساتھ جہاں آپ کو سوٹ کرنا ہو کے پی میں وہ نیگوشیٹ کرنا حلال ہے اور سینٹر میں ان سے بات کرنا حرام ہے. یہ سیاست ہے؟ نہیں دیکھیں ادھر بات کرنے میں رکاوٹ سب سے بڑا کیا ہے؟ اس میں رکاوٹ ان کا رویہ ہے. دیکھیں کر کیا رہے ہیں کہ مسلسل تحریک انصاف کو کارنر کری جا رہے ہیں. دیکھیں ایک لیجیٹیمیٹ کارنر کریں سمجھ آتی ہے، مگر یہ تو بدلے کی بھی شدت سے آگے نکل گئے ہیں. دیکھیں وہ انڈین مووی میں کہتے ہیں نا بدلے کی بھاونا، انتقام کی بھاونا. وہ دیکھیں نا، اب فیصل آباد والا ہی کیس اٹھا کے دیکھ لیں، زرتاج گل کے ساتھ جو کیا. وہ کہتے ہیں آپ لوگ ذمہ دار ہیں سیاسی ماحول خراب کرنے کے اور بات چیت روکنا، آپ لوگ ذمہ دار ہیں. یہ ہم لوگ کیسے ذمہ دار ہیں؟ ان کا اپنا کنڈکٹ ہے، انہوں نے خود جو ہے وہ اپنی فیصلے انہوں نے خود کیے ہیں، ہمارے کہنے پہ تو نہیں کیے. ہم نے کہا تھا 9 مئی کریں، ہم نے کہا تھا کہ جو آر ٹی ایس بٹھائیں، ہم نے کہا تھا یہ امپائر کی انگلی کے پیچھے جائیں. سارا کچھ ان کا اپنی کیا ہوا ہے. اب اس کے اندر یہ جو گڑھے انہوں نے ہمارے لیے کھودے تھے، اب اس کے اندر یہ جا کے خود گر گئے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن فارغ، نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فارغ، پنجاب سب سے بڑا صوبہ اس میں اپوزیشن لیڈر. یہ کوئی حسن اتفاق تو نہیں ہے نا کہ سڈنلی تینوں جگہ لیڈرز آف دی اپوزیشن اگر آپ فارغ کر دیں گے، اور وہ الیکشن کمیشن جو 1.5 سال 1.25 سال بیٹھا رہا جب ریزرو کیس کی کا فیصلہ آیا، اس پہ الیکشن کمیشن نے پھرتیاں نہیں دکھائیں. یہاں پہ سزا ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن، وہ میں نے کل بھی کہا تھا میکڈونلڈ کا برگر اتنی دیر میں نہیں بنتا جتنی دیر میں یہ پروسیس ہو جاتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو پھر کویشچن مارک تو آتا ہے نا فرحان. انہوں نے خود لگایا نا.
یہ ان کا سکندر سلطان راجہ صاحب کس نے لگائے ہیں الیکشن کمشنر؟ کس نے جو ہے اس ملک کی جمہوریت کی ایسی تیسی کر دی اپنے ذاتی مفاد کے لیے؟ یہ دیکھیں نا یہ چیز گھومتی ہے. یہ جب فیصلے یہ کر رہے تھے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے بیڑا گرک کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے لگایا تھا. اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کہا کہ اس نے بیڑا گرک کیا. نہیں, میں نے یہ کہا کہ الیکشن آپ کہہ رہے تھے نا کہ بیڑا گرک کر دیا, یہ کر دیا. میں نے کہا کہ یہ لگانے والے یہ خود ہے نا, اور اس کے بعد ان کو بار بار سمجھایا گیا کہ ہمارے ساتھ چارٹر. آپ کے خیال میں چیف الیکشن کمشنر بالکل بائی لا ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ ان کا کوئی کنٹروورسی نہیں ہے ان کے بارے میں؟ نہیں دیکھیں, میں اس کے اوپر اب کیا کامنٹ کروں. آپ کریں, میں آنیسٹ اوپینین چاہتا ہوں آپ کی. نہیں دیکھیں, یہ ظاہر ہے یہ قابل بحث بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان سے کوئی بہتر مل جائے, ان سے بہتر کر لے, لیکن گیون سرکمسٹانسز میں ٹھیک ہے, چل رہا ہے سسٹم. چلیں, آپ کا اتنا کہنا ہی آئی تھنک بٹوین دا لائنز بہت ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.